اللهم بصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين المخصوصين بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات پڑھیے باوز. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظہ کو ہماری، ہم سب کے مرحومین، تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے. اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں سید الانبیاء کی رحلت کے بعد آل محمد علیہ السلام کے دامن سے متمسک فرمایا. اللہ کی کائنات میں سید الانبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اللہ رب العزت نے نبوت اور خصوصیات نبوت کے علاوہ جتنے کمالات اپنے نبی کو عطا کیے تھے وہ سارے کمالات ہمارے علی کو عطا کیے تھے.
خالق کائنات نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اللہ نے ان کے دامن سے متمسک کیا۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے ہمیں ایک دین عطا فرمایا۔ اس دین کا پہلا سبق یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانو۔ اللہ نے اپنا دین ہم تک پہنچانے کے لیے باب نبوت کھولا، ہمیں نبیوں کے ذریعے دین عطا فرمایا، اور پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ باب نبوت بند ہو جائے، باب رسالت بند ہو جائے تو ہو جائے، باب ہدایت بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے عدل کے خلاف ہے گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جب تک گمراہ کرنے والی طاقت کسی نہ کسی رنگ میں دنیا میں موجود رہے گی، اللہ کے عدل کا تقاضا ہے ہدایت کرنے والا بھی موجود رہے گا۔ اللہ نے یہ عقیدے ہیں، عقیدوں کی فہرست ہے جو میں اپنے نوجوان عزیزوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ احسان پروردگار یہ ہے، لطف الہی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نبوت کے بعد امامت سے وابستہ کیا، اور ہمارے اماموں کو حلقہ زنجیر کی طرح یوں ایک دوسرے سے وابستہ کیا کہ دنیا میں کبھی کوئی زمانہ ایسا ہو سکتا نہیں کہ زمانہ ہو، بندے ہوں اور امام موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر زمانے میں امام موجود نہ ہو، لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر دنیا میں حجت خدا نہ ہو، زمین اپنے اہل سمیت غرق ہو جائے، یہ زمین ختم ہو جائے، یہ آسمان ختم ہو جائے، اگر دنیا میں کوئی امام موجود نہ ہو۔ اور آپ انشاءاللہ اہل عبادت ہیں، انشاءاللہ نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہوں گے، انشاءاللہ جمعے کے خطبے توجہ سے سماعت فرماتے ہوں گے۔ جمعے کے خطبے میں میرے معصوم امام نے یہ سمجھایا تھا، جب 12ویں حجت کا ذکر ہوا تو فرمایا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ یہ 12واں وہ ہے جس کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ یا علی وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، جس کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور اس 12ویں کے وجود کی برکت سے زمین بھی اپنے محور پہ قائم ہے، بغیر ستونوں کے آسمان بھی قائم ہے۔ اگر یہ حجت خدا نہ ہو، یہ زمین یہ آسمان برباد ہو جائیں۔ یہ زندگی جو سانس لے رہی ہے نا، یہ برکت ہے زہرا کے یوسف کی۔ زمانے میں امام موجود ہے، اور میں اسے یوں خلاصہ کروں عقیدوں کا کہ کائنات کا وجود خدا کا مرہون منت ہے۔ یہ جو موجود ہے نا کائنات، وجود کائنات اللہ کی وجہ سے ہے، بقائے کائنات زمانے کے امام کی وجہ سے۔ یا زمین کو زمین بنایا، آسمان کو آسمان بنایا، بنانے والا اللہ ہے، اور اس کو باقی رکھا ہے خالق نے میرے امام کے وجود کے صدقے میں۔
بغیر بنائے کہ یہ کوئی شے بنتی نہیں. یہ ملحد لوگوں کا عقیدہ ہے، کمیونسٹ لوگوں کے نظریات ہیں، لا مذہب لوگ کہتے ہیں بس دھماکہ ہوا تھا جی اور یہ ہر شے خود بخود بن گئی تھی. ہر شے خود بخود نہیں بنتی، یہ سب کچھ میرے اللہ نے بنایا ہے. خالق کائنات بنانے والا ہے. کچھ کام ہے صرف اللہ کے کرنے والے. خدا کے لیے غور کرنا، خلق کرنا اللہ کا کام ہے. رزق دینا اللہ کا کام ہے. زندگی دینا اللہ کا کام ہے. موت دینا اللہ کا کام ہے. بیمار کرنا اللہ کا کام ہے. صحت دینا اللہ کا کام ہے. یہ سارے کام اللہ خود کرتا ہے. اس کا کرم یہ ہے، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ اگر مجھ سے لینا چاہتے ہو نا، وسیلہ آل محمد کا دے دو. یا رخ بندے کا ٹھیک رہنا چاہیے. خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، محی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. بڑا بہترین ایک فرمان ہے حضرت امام رضا علیہ السلام. ذرا پچھلے بھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام سے کسی بندے نے کہا یا ابن رسول اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کام آپ لوگوں کے سپرد کر دیے. اولاد دینا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ آپ کے سپرد کر دی. میرے معصوم امام نے کہا جھوٹ بولتے، غلط کہتے. مولا کیا ہوتا ہے پھر؟ مولا کے الفاظ ہیں. میرے معصوم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. خلق وہ کرتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں میرا اللہ اسے اولاد دے دے، ہم دعا کرتے ہیں وہ عطا کر دیتا ہے. ہم سفارش کرتے ہیں. بہترین وسیلہ، اس سے محکم وسیلہ، اس سے مضبوط وسیلہ، اس سے بڑا وسیلہ، یقینی وسیلہ، اس سے بڑا کائنات میں اللہ نے خلق ہی نہیں کیا. اللہ نے یہ ہم پر احسان کی. اللہ نے ہمیں ان کی محبت عطا فرما. اللہ نے ہمیں ان سے عقیدت عطا فرما، ان کے دامن سے متمسک کر دی. اور جو ان سے محبت کرے ہو سچی محبت. جھوٹی 2 نمبر والی محبت، 2 نمبر والی پتہ محبت کون سی ہوتی؟ اب بندہ زبان سے کہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، کردار گواہی نہ دے. زبانی محبت کی بڑی تسمیہ پڑھے لیکن بات علی کی نہ مانے، یہ جھوٹی محبت. سچی محبت ہو سچی. میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث میرے سامنے آئی سید الانبیاء کی. پیغمبر اکرام اسلام کی حدیث وہ ذرا لمبی تھی، یاد نہیں ہو سکتی تھی فوراً، میں لکھ کے لے آیا. سید الانبیاء نے فرمایا من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ. پیغمبر فرماتے جسے اللہ میری اہل بیت کی محبت عطا کرتا ہے نا، اسے دنیا کی بھلائی بھی دے دیتا ہے، آخرت کی بھلائی بھی دے دیتا ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی جائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اسے مل جاتی. اور پھر اگلا جملہ عربی گرامر کے اعتبار سے تاکیدی جملہ ہے، فلا یشکن احد انہ فی الجنہ. پیغمبر فرما رہے ہیں ہرگز اسے شک نہیں کرنا چاہیے. جو بھی میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں یہ جنتی ہے.
پیغمبر فرما جنتی جنتی ہے. جنت میں جانا ہے حسین کو مانتے زمانے کو سورے جہان میں ماشاءاللہ. جنت میں جانا ہے تے مرشد حسین کو مان اے زمانے کو سورے جہان دیندا وے اے مجلس حسین دی اے جنت بھی حسین دی اے کچھ چاہے حسین دان دیندا وے. لوگ ماہ علی موالیہ کو پتر علی دا مجلس میں آن دیندا وے جیڑا اپنی مجلس میں نہیں آن دیندا او تینوں جنت میں جانا حق ہے. ہر بندہ یہاں نہیں آ سکتا. یہاں ہر بندہ نہیں آ سکتا. یہ ہر بندے کے آنے کی جگہ ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے. یہاں وہی آئے گا جس کی طہارت ثابت ہو. رجس اللہ کا اللہ نے رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے. فلا یشکن احد انہ فی الجنہ. کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے جو آل محمد سے محبت کرتا ہے جنت یقینی ہے. اور میں طالب علم ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو نا, عقیدہ ٹھیک ہو, عمل میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو, ڈنڈے ونڈے کھا کے بھی جائے گا جنت میں, جائے گا جنت میں. عقیدہ ٹھیک ہو, عمل میں کچھ کمی ہو, اللہ دنیا میں سزا دے کے وہ گناہ معاف کرتا ہے. سختی پیدا ہو جاتی ہے, زندگی سخت ہو جاتی, اسی سختی میں وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہی کام پورا ہو جاتا ہے, مرتے ہوئے سیدھا جنت جاتا ہے. اگر گناہ اس سے زیادہ ہو, معصوم کریں, اللہ موت کی تلخی کو بڑھا دیتا ہے. موت سخت ہو جاتی ہے اس مومن پر, اس موت کی سختی میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے. گناہ اس سے زیادہ ہو, معصوم کہتے ہیں برزخ میں سزا مل جاتی ہے. اللہ چاہتا ہے محشر میں بندوں کے سامنے اٹھنے سے پہلے اسے گناہ کی سزا دے دوں, کسی کو پتہ بھی نہ چلے, باہر نکلے تو سیدھا جنت میں چلا. اور اگر اس سے بھی زیادہ گناہ ہو تو محشر میں, میدان محشر میں اسے سختیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اس کا میزان سخت ہو جاتا ہے, اس کا حساب سخت ہو جاتا ہے, ہاں, اور اس میں سختی میں اس کی سزا پوری ہو جاتی. اور اگر اس سے بھی زیادہ گناہ ہونا پھر کچھ عرصے کے لیے اسے وہاں بھیجا جاتا ہے جہاں علی کے شیعہ کو جانا نہیں چاہیے. اور پھر خدا شاہد ہے, میں نے پڑھا, میری آقا زادی علامہ مجلسی نے لکھا, اس پورے محشر میں سے جناب سیدہ اپنے گناہگار شیعوں کو یوں چنے گی جیسے مرغ گندم کے انبار سے اچھے دانے چنتا ہے. ان گناہگاروں کو چن کے گئی, میرا اللہ یہ ہمارے شیعہ ہیں نا, میں ان کی شفاعت کرتی ہوں, میرے صدقے میں انہیں معاف کرتے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہو سچا, محبت سچی ہو. 2 نمبر محبت. فلا یشکن احد, کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے, انہ فی الجنہ, پیغمبر فرما رہے ہمارا محب جنت میں جائے گا. فإن فی حب اہل بیتی 20 خصلتاً. یہ ظاہر پتنی میں یہ بھی حدیث پوری آج عرض کر سکوں کہ نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں جس سے ہماری محبت ملتی ہے نا, 10 نیکیاں 10 عظمتیں دنیا میں ملتی ہیں, 10 عظمتیں آخرت میں ملتی. 10
دنیا میں اور 10 آخرت میں. دنیا والی کل عرض کر دوں گا، آج آخرت والی سنو اور میں آگے بڑھ جاؤں. پیغمبر فرماتے ہیں جو آخرت میں ملے گی نا، سب سے پہلی عظمت یہ ہوگی فَلَا يُنْشَرُ لَهُ دِيوَانٌ. ہمارا محب ہوگا نا میدان محشر میں، اس کا نامہ اعمال کھلے گا ہی نہیں. ختم. نامہ اعمال کتنی بڑی بات ہے. نامہ اعمال، کچھ بندوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا ان کے کمر کے پیچھے. یہاں ہے، پڑھ بھائی اس کو، بہت مشکل ہوگا. کچھ بندے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ دونوں نشانیاں ہوں گی کہ یہ بخشا جانے والا نہیں. جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا نا وہ نشانی ہوگی یہ بخشا گیا. اور جو سچا محب اہل بیت ہوگا نا اس کی یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. لا ينشر له دیوان، پیغمبر کی حدیث ہے. فرمایا ولا ينصب له میزان، اس کے لیے میزان عمل بھی نہیں رکھا جائے گا، اس کے اعمال تولے بھی نہیں جائیں گے. یوتا کتابہ بیمینہ، اس کا نامہ اعمال اس کی دائیں طرف ساتھ ساتھ عطا کیا جائے گا. یکتب له براءۃ من النار، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ جہنم سے آزاد ہے. اللہ اکبر. تبیض وجہہ، اس کا چہرہ میدان محشر میں چمک رہا ہوگا، اس کا چہرہ روشن ہوگا. یکسا من حلل الجنہ، میدان محشر میں جنت جانے سے پہلے اسے جنتی لباس پہنایا جائے گا. میدان محشر میں حلل جنت پہنائے جائیں گے. یشفع فی مئۃ من اہل بیتہ، آل محمد کے شیعہ کو میدان محشر میں اللہ اجازت دے گا، جا آل محمد کے شیعہ اپنے رشتہ داروں میں سے 100 بندہ گناہگار ڈھونڈ کے لے آ، تو اس کی شفاعت کر، میں انہیں جنت عطا کروں. اپنے رشتہ داروں میں 100 بندے کی شفاعت کا اسے حق ملے گا. ینظر اللہ الیہ بالرحمہ، اللہ اس کی طرف نظر رحمت کرے گا، نظر رحمت ہوگی. اور یتوج من تیجان الجنہ، معصوم فرماتے ہیں اس کے سر پہ جنت کا تاج سجا ہوگا. میدان محشر میں سر پہ تاج ہوگا. اور آخر میں فرمایا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، پیغمبر فرما رہے ہیں ہمارا محب قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت جائے گا. اور فرمایا وَتُوبَا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر مبارک دی میرے آقا نے، فرمایا طوبیٰ لمحبی اہل بیتی، میری اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو خوشخبری ہو. پیغمبر مبارک دے رہے ہیں، مبارک ہو تمہیں میری آل سے محبت کرنے والوں، تمہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. یہ محبت اہل بیت اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے. اسلام شرط صحت اعمال ہے. ایک بہت بڑا علم کلام میں اور علم فقہ میں اختلاف، یہ نماز کس پہ واجب ہے، روزہ کس پہ واجب ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے نزدیک نماز مسلمانوں پہ واجب ہے، کافر پہ واجب نہیں. مکتب اہل بیت میں کافر پر بھی نماز واجب، واجب اس میں بھی ہے. واجب ہونے کی شرط ہے عاقل ہو، بالغ، قدرت رکھتا ہو. یہ 3 شرائط عامہ تکلیف کے. جو عاقل ہو، بالغ ہو، طاقت رکھتا ہو، اس میں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، سب کچھ واجب ہے. لیکن صحیح تب ہوگی جب اس سے پہلے مسلمان ہو. اسلام شرط صحت اعمال ہے.
عمل صحیح اس کا ہوتا ہے جو مسلمان ہو، قبول اس کا ہوتا ہے جو علی ولی اللہ کا قائل ہو۔ ایمان رکھتا ہوں، ایمان شرط قبولیت اعمال۔ ہاں اہل بیت سے محبت ہر مسلک میں صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں تفریقے والی باتیں نہیں کرتا، تمام مسلمانوں کے نزدیک آل محمد کی محبت جزو ایمان۔ ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک آل محمد سے محبت نہ ہو، تو جس کا ایمان مکمل نہیں اس کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی۔ اب میں آگے بڑھوں نا، آل محمد سے اللہ نے ہمیں ان سے محبت دی، ان کی محبت کی وجہ سے عمل، بولو عمل قبول ہونا ہے نا، عمل قبول ہونا ہے۔ عمل کن کا قبول ہونا ہے؟ اور جنہیں بولو کہ انہیں محبت، عمل کس کا قبول ہوگا؟ جسے آل محمد سے محبت ہوگی، جس سے محبت ہوگی نا اس کا عمل قبول ہے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے جن کا قبول ہونا ہے وہ پڑھتے نہیں، جن کی قبول نہیں ہونی وہ چھوڑتے نہیں۔ کیا ہو گیا؟ نماز مصیبت ہے نماز۔ آج 5 محرم کو مولوی آ گیا قبضے کے مضمون ہے نا، نماز نہیں پڑھتے۔ میں کیوں کہوں پڑھو بھائی، مجھے کیا ہے، پڑھو تے بھاویں قدا ہے نہ پڑھو، لیکن اتنا ذہن میں رکھنا جو پڑھتا نہیں ہے نا، پیغمبر اسے اپنا امتی نہیں مانتا۔ سید الانبیاء اسے اپنا امتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ طائف کے لوگ مسلمان ہوئے نا، طائف کے اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، مکہ جاؤ پھر طائف بھی جاؤ، طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ ایک وفد آیا پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں کہا اللہ کو مانو، ہم نے مان لیا ہے، آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھایا ہم نے پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان تو ہو گئے نا، ہماری 1-2 شرطیں ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہ ایک ہے وہ یہ نماز کچھ دن ہمیں معاف کر دے، کچھ دن نماز معاف کر دے۔ پیغمبر نے فرمایا تم کون ہوتے ہو بغیر نماز کے مسلمان ہونے والے؟ تم کون ہوتے ہو بغیر نماز کے مسلمان ہونے والے؟ یہ شرط قبول نہیں۔ ظاہر بیچارے پریشان ہے۔ قبلہ ایک اور گزارش ہے، اور کیا ہے کہ وہ جو جن بتوں کی ہم پوجا کرتے تھے نا، وہ ان کو سجدے کرتے تھے نا، وہ بت ہم سے نہ توڑوائیں۔ وہ پیغمبر نے کہا یہ بات تمہاری ہم مان لیتے ہیں، تم بے شک نہ توڑو، ہمارے پاس بت شکن ہے، ہم توڑوا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جن سے محبت کرتے ہو نا، جن کی محبت اللہ نے عطا کی ہے نا، ان کی سیرت پہ چلو، وہ کہیں یہ ہمارے ہیں۔ وہ کیسے کہیں گے ہمارے ہیں؟ پرسوں سے شروع ہوئی بات نا، امیر المومنین کے سامنے حمام آیا تھا، کہا تھا بتائیے آپ کے چاہنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ کل ایک نشانی بتائی تھی میں نے آپ کی۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ منطقہم الصواب، وہ بات ٹھیک کرتے ہیں۔ آج فرماتے ہیں میرے معصوم مشیہم التواضع، میرے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے، تواضع سے چلتے، نظریں جھکا کے چلتے، متواضع چلتے۔ جو متکبرانہ چال چلتا ہے نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تمشی علی الارض مرحا، زمین پہ تکبر کی چال نہ چلو۔ تمہارے پاؤں چٹخ کے زمین پر مارنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ آسمان گرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تکبر نہ کرو،
پتہ ہے اس متکبر کی سزا کیا ہے قیامت والے دن؟ میدان محشر میں کتنے بندے ہوں گے میدان محشر میں؟ چلو آپ بھی چپ بیٹھے، میں بھی چپ بیٹھتا، بندے ہوں گے محشر میں یا نہیں؟ وہ حضرت آدم سے لے کے، آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ سارے چپ کر جاتے ہیں میدان محشر آدم سے لے کے قیامت تک کی ساری انسانیت موجود اس میدان میں، ہر طرف ساری سر ہوگا۔ جو دنیا میں تکبر کرتا ہے نا، اللہ اسے چیونٹی کی شکل میں محشور کرے گا، بندوں کے پیروں تلے مسل دیا جائے گا، پیر اٹھے گا وہ زندہ، پیر کے نیچے آئے گا مسل دیا جائے گا، 50,000 سال اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ کر تکبر، غریب کو انسان ہی نہیں سمجھتا، فقیر بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، غریب رشتہ دار کے گھر ہی نہیں جاتا، غریب بہن کا دروازہ چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر ہے میری کوٹھی ہے، بیٹے نے باہر سے پیسے بھیجے ہیں، اتنی بڑی کوٹھی، بہن کچے مکان میں رہتی ہے، وہاں گیا تو بندوں کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ بھی رشتہ دار ہیں، اچھا اصل یہی ہے۔ ہاں تکبر کرتا ہے، تکبر نہ کر۔ علی کا شیعہ تکبر، امام حسین مدینہ کی گلی میں جا رہے، راستے میں غلام بیٹھے، بدن پہ کپڑا نہیں ہے، ایک دھوتی باندھی ہوئی، مٹی پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے، کہتے حسین ابن علی، اے ہمارے سید و سردار، آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ تیرے اور میرے آقا مٹی پہ ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ گئے کہ بیٹھ گیا ہوں، کھا نہیں سکتا کہ یہ صدقہ ہے۔ تکبر نہیں کرتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، فقیروں کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ الیکشن کے دنوں میں تو سارے نہیں بیٹھ جاتے، ہاں الیکشن کے دنوں میں بیٹھتے ہو مطلب ہوتا ہے، اس وقت تو سارے چاچا جیت، ماما جیت، سارے رشتے قائم ہو جاتے۔ یہ رشتے اس بنیاد پہ قائم کرو۔ مولا نے لکھا ہے، مولا متقیان نے خط لکھا تھا مالک اشتر کو، جب مصر کا گورنر بنایا تھا، نہج البلاغہ میں ہے دیکھ لینا، اس میں میرے مولا نے لکھا تھا یہ جو تیرے ملک میں تیرے علاقے میں بندے رہتے ہیں نا، غریب امیر، کچھ تو مسلمان ہیں مومن ہیں، کچھ نہیں بھی ہے نا، تو کم از کم تیرے جیسے آدم کی اولاد تو ہے، انہیں بھی انسان سمجھنا۔ غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، سلام کا جواب دینا بھی توہین۔ غریب بیچارہ سلام کرتا رہتا، یہ ادھر دیکھتے ہی نہیں۔ مشیہم التواضع، میرے شیعہ کی نشانی یہ ہے، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا۔ غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہ، میرے شیعہ کی نشانی ہے یہ ادھر نہیں دیکھتے جدھر سے دیکھنے کو اللہ نے حرام کہا۔ حرام چیزوں پہ نظر نہیں کرتے، کدھر دیکھنا حرام ہے؟ چچا کی بیٹی کی طرف دیکھنا حرام، ناموں کی بیٹی نامحرم، پھوپھی کی بیٹی نامحرم، بھابھی نامحرم، جس گھر میں رہتے ہو نا ان سے کہو جب ہم آئے نا اپنے اوپر چادر اوڑھ لو، ایک مکنا پہن لو، تمہارا بدن تمہارا سر ننگا نہ ہو، ادھر دیکھنا حرام ہے۔ اللہ اکبر، شیعہ ہو ادھر نہ دیکھو جدھر دیکھنا اللہ نے حرام قرار دی۔ یہ ساری نامحرم عورتیں حرام ہے ان کی طرف دیکھنا، صرف حرام عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ یہ جو فیس بک پہ دیکھتے ہو یہ سب حلال ہے۔ جو بندہ دنیا میں اپنی آنکھوں کو حرام کی طرف سے نہیں روکتا، قیامت والے دن اس کی آنکھوں میں خاردار جھاڑی ماری جائے گی۔ تیز ہوا چلے تو آنکھ برداشت نہیں کرتی، تھوڑی سی مٹی چلی جائے تو برداشت
کانٹا لگ جائے تو خاردار جھاڑی 50,000 سال تک ماری جائے گی. جو دنیا میں ادھر دیکھتا ہے جدھر سے اللہ نے منع کی. اللہ اکبر. اذا کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینیک. جب کسی اور کے گھر میں بیٹھا ہو نا اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کر. اپنے گھر میں عورت کو اللہ نے اجازت دیا وہ ننگے سر پھرے اپنے شوہر کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, اپنے بیوی اپنے شوہر کے سامنے, اپنے بیٹوں کے سامنے, اپنے ماموں کے سامنے, اپنے چچا کے سامنے عورت ننگے سر پھر سکتی ہے. اگر تو وہاں بیٹھا ہے نا ادھر نہ دیکھ جدہ دروازہ اندر کو کھلتا ہے. معصوم فرماتے النظر سہم من سہام ابلیس. یہ ایک نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو علی کا شیعہ ہو کے شیطان کی کمان نہ بن کہ تیرے ذریعے سے شکار کرے. ہو جو چپ, مجھے کیا فرق پڑتا, میں تو طالب علم ہوں بھائی, مجھے کیا فرق پڑتا. میں تو پیغام دے رہا ہوں نا. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہ. ادھر نہیں دیکھتے جدھر سے اللہ نے منع کی. آپ کے رہبروں کے حالات پتہ کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا. ہمارے قائد تھے علامہ عارف حسین حسینی شہید, سنا ہوا ہے نام؟ انہوں نے خاتون کو انٹرویو دیا, آدھا گھنٹہ انٹرویو دیا. آدھے گھنٹے میں بھی ایک دفعہ نظر اٹھا کے اسے نہیں دیکھا, نظریں یہاں رکھی. آدھے گھنٹے بعد اس اینکر نے پوچھا, انٹرویو لینے والی عورت نے پوچھا, علامہ صاحب کیا ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ نے ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھا. کہ تیرے سر پہ چادر اڑانا یہ مجھ پہ واجب نہیں, اپنی نظروں کو نیچے رکھنا تو مجھ پہ لازم ہے. غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہ. علی کا شیعہ ادھر نہیں دیکھتا جدھر سے اللہ نے منع کیا. اپنی نظریں جھکا کے بازار میں چلا کر اپنی نظریں یا قل, اللہ نے نبی کو حکم دیا, میرے حبیب قل للمؤمنین ان یغضوا ابصارہم. پہلے مردوں کو حکم دیا ہے میرے حبیب, مردوں سے کہہ دو مومنین سے باہر چلے نا تو نظریں جھکا کے چلے. پھر کہا قل للمؤمنات ان یغضضن ابصارہن. پھر کہا مومنات عورتوں سے کہو جب باہر آئیں تو نظریں جھکا کے آئیں. جیسے عورتوں پہ پردہ واجب, یہ صرف ان پہ واجب نہیں ہے کہ وہ نظریں جھکا کے چلیں, علی کے شیعوں پہ بھی واجب ہے. یوں چل گلی میں پتہ چلے کسی شریف کا نوکر جا رہا ہے. بڑا سخت جملہ کسی نے کہا, آ گیا میرے منہ پہ, چلو اب برداشت کر لینا, ناراض نہ ہونا. طالب علم سمجھ کے, اگر میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے نہیں کہتا, اگر میں کسی گلی میں جا رہا ہوں اور میری وجہ سے ادھر سے آنے والی کسی مومن خاتون عورت کو راستہ بدلنا پڑے, گلی بدلنی پڑے میری وجہ سے, تو مجھ میں اور کتے میں فرق کیا ہے؟ یا علی, میری وجہ سے گلی چھوڑ جائے, میری وجہ سے راستہ بدل دے, تو اس انسان میں اور کتے میں فرق کیا ہے؟ اس طرح چل, پتہ چلے علی کا شیعہ جا رہا ہے. غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہ. اللہ رب العزت نے جدھر دیکھنا حرام قرار دیا ہے نا, مولا فرما رہے میرے شیعہ ادھر نہیں دیکھتے. اللہ اکبر. اور فرمایا پھر اور کیا کرتے ہیں؟ ایک نشانی یہ ہے میرے شیعوں کی, واقفو اسماءہم علی العلم الذی النافع لہم. کانوں سے صرف وہ علم کی باتیں سنتے ہیں جو ان کے لیے مفید ہوتی ہیں, لغویات نہیں سنتے. ایک منت کروں,
میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا کا ایک رسالہ ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اسے رسالۃ الحقوق کہتے ہیں۔ میرے مولا نے اس میں حقوق بیان کی، اور یہ صرف میرے امام نے بیان کیے، اس سے پہلے کسی اور نے بیان۔ ہم نے حقوق دو قسم کے سنے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ ایک اللہ کا حق ہے بندے پر، ایک بندے کا حق ہے بندے پر، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ میرے مولا نے اس رسالے میں ایک تیسری قسم بیان کی ہے، اور وہ ہے حقوق الاعضاء۔ میرے مولا فرماتا ہے یہ تیری آنکھ ہے نا، اس کا بھی تجھ پہ حق ہے، اس کے ذریعے سے ادھر نہ دیکھ جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے، ادھر دیکھے گا اسے سزا ملے گی، تجھ پہ حق ہے اس سے گناہ نہ کروا۔ کان کا حق ہے وہ نہ سن جو نہیں سننا، اس کا حق ہے اسے سزا ملے گی۔ پتہ کیا سزا ملے گی؟ جب قبر میں جیسے بندہ لیٹتا ہے نا، محشر میں ایسے لٹایا جائے گا، جو کان سے غنا سنتے ہیں، جو کان سے جھوٹ سنتے ہیں، جو کان سے گانے سنتے ہیں، جو کان سے لغویات سنتے ہیں، اللہ نے جو کہا ہے وہ نہیں سنتے، باقی چیزیں سنتے ہیں۔ انہیں میدان محشر میں لٹایا جائے گا، ان کے کان میں ابلتا ہوا لوہا اور سیسا ڈالا جائے گا، تڑپے گا، دوسرے کان اوپر آئے گا، ادھر ڈالیں گے، کانا مقدارہ 50,000 سنۃ، 50,000 سال یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ کیا سن رہے ہو؟ کان ہے، کان امانت ہے نا، کیا سنتے ہو؟ جو مرضی ہے کوئی کہتا رہے، چپ کر کے سن کے اٹھ جاؤ گے؟ نہیں، شیعہ علی کا کانوں سے صرف وہ علم کی باتیں سنتا ہے جو علم اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا لولا الاجل كتب اللہ علیہم لم تستقر الارواح فی بدنہم طرفت عین۔ میرے شیعہ اگر ان کی موت کا وقت مقرر نہ ہوتا نا، چشم زدن کی مقدار بھی ان کے بدنوں میں روح قائم نہ رہتا، جلدی سے آخرت کی طرف چلے جاتے، دنیا سے لگاؤ نہیں رکھتے۔ یہ تو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے نا، مجبوری ہے، ورنہ میرے شیعہ یہاں رہنا بھی گوارا نہ کریں۔ اور ہمیں تو اس دنیا سے محبت ہے، ہمیں تو اس دنیا سے پیار ہے، ہم تو ایک ایک مرلے کے لیے رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے؟ میں نے کسی مجلس میں کہ نہیں کہا بہن کا حق، آپ کے علاقے میں تو خدا شاید ہے یہ باتیں کم ہوں گی، چونکہ یہاں اتنے بڑے بڑے زمیندار نہیں ہیں، یہاں زمینیں شاید کسی کے 1 مربع بھی ہو تو بڑی بات ہے، 2 مربع ہو تو بڑی بات ہے۔ میرے علاقے میں تو 100 مربعوں کے مالک بیٹھے ہوتے ہیں نا، اپنی بیٹی کی صرف اس لیے شادی نہیں کرتے کہ شادی کر دی نا زمین دینی پڑے گی۔ لعنت ہے ایسی زمین پر جو اللہ کے حکم کو نافذ نہ کرنے دے۔ بیٹی کا حق کھا گیا، بہن کا حق کھا گیا، اللہ اکبر۔ یہ عارضی ہے بھائی، کسی نے زمین ساتھ نہیں لے جانی، کسی نے کوٹھی ساتھ نہیں لے جانی، دنیا میں علی کا بن کے جی، میدان محشر میں علی تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائے، بن علی کا بن۔ ہم ابھی تک اپنے ہیں، خدا شاہد ہے، جملہ سنو اور مجھے اجازت دو، وقت تمام ہو رہا ہے۔ ہم علی کو اپنے مطلب کے لیے مانتے ہیں، مطلبی ہے، مطلبی۔ مولا علی قیامت والے دن شفاعت کریں گے، اس لیے مانتے۔ مولا علی جنت تقسیم کریں گے نا، اور قسیم النار والجنہ ہے نا، اور بندے تبرک تقسیم کرنے والے سے بھی تعلقات بنا لیتے ہیں نا۔ مولا علی جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے ہیں نا، وہاں ہمیں جنت دے دیں گے، اس لیے علی کو مانتے۔ اور اگر یہ ہدف ہو اور جنت کہیں اور سے ملنے کی توقع ہو تو پھر ادھر بھی چلے جائیں گے نا۔ علی کو لالچ میں نہ مان،
مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم، اس ساری کائنات میں محمد عربی کے بعد علی اس لائق ہے کہ اسے امام مانا جائے. علی اس لائق ہے کہ اسے امام مانا جائے. علی اس یا علی، علی اس لائق ہے کہ اسے امام مانا جائے. لائق امامت. خدا شاہد ہے اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت. اللہ نمازوں کا محتاج. الہی حاضی صلاتی صلیتها لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا الا تعظیما. مولا متقیان نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے تھے، میرا اللہ یہ ہے میری نماز جو علی پڑھ سکا. میرا اللہ علی کی نماز کی تجھے ضرورت نہیں، تو علی کی نماز کا محتاج نہیں. علی نے پڑھی اس لیے کہ تو نے حکم دیا. ذرا بیٹھ جا. اللہ ساتھ آنے والے بیٹھ جائے نا پھر میں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے. علی فرما رہے پروردگار علی کی نمازوں کا تو محتاج نہیں. علی نے پڑھی اس لیے ہے کہ تو نے حکم دیا ہے. الہی ما سبتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. میرا اللہ علی تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، علی تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. علی اس لیے سجدے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے. اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت ہے. علی سے لے کے مہدی تک میرے 12 امام محتاج امامت نہیں، لائق امامت. لائق امامت، لائق امامت. یا علی وہ اس لائق ہے کہ انہیں امام مانا جائے. اور جب لائق امام ہے نا، لائق امامت، علی اس لائق ہے کہ اسے امام مانا جائے. لالچ میں نہ مانو، اس لیے کہ وہ اس لائق ہے اسے امام مانو تو پھر اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو. علی بڑا مظلوم ہے. دشمنوں نے دشمنی کے رنگ میں ستایا تو محبت کا لباس پہن کے نہ ستاؤ علی کو. علی بڑا مظلوم ہے. صرف ایک جملہ عزیزہ مصائب پڑھیں گے نا، ہمارے ہاں مجلسوں میں کہتے ہیں نا حسین ابن علی بڑے مظلوم ہیں. ہے حسین بڑا مظلوم، لیکن علماء نے لکھا علی حسین سے بھی بڑا مظلوم. صرف ایک جملہ کہوں گا میں، مجلس تمام ہوگی. آنسو آ گیا؟ ہاں ہو گئی مجلس. حسین بڑے مظلوم ہیں لیکن علی اس سے بھی بڑا مظلوم ہے. ایک جملہ لکھا علماء نے، حسین مولا جتنے بھی مظلوم ہیں نا، جتنے تک بدن میں روح تھا نا، کسی نے سکینہ کو تماچا نہیں مارا. علی کو اتنے مظلوم ہے، علی کے سامنے زہرا کو تماچے مارے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللهم صل على محمد وآل محمد.